حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، جب تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ نہ کرے کہ تم اس میں مبتلا ہو، لیکن نتیجے کے طور پہ پہلے سے بتا دیا کہ ان 5 چیزوں میں جو میری امت کے لوگ مبتلا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان پہ 5 طرح کے عذابات بھیجے گا۔ 5 طرح کے عذاب ان پہ آئیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو فرمایا کہ میری امت کے اندر کھلم کھلا بے حیائی علی الاعلان، بے حیائی اور فحاشی والا کام ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی تعاون اور ایسی ایسی بیماریاں اللہ بھیجے گا کہ ان بیماریوں کے نام نہ ان میں سنے ہوں گے، نہ ان کے آباء و اجداد میں سنے ہوں گے۔ ایسی بیماریاں، تفصیل میں نہیں جاتا آپ کے سامنے، کیسی کسی بیماری، کبھی نام سنے تھے آپ نے؟ کبھی ان کے نام ہمارے بڑوں نے سنے تھے؟ اور جو نام تول میں کمی کریں گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی سخت قحط کے ذریعے سے اور مشقت کے ذریعے سے اور وقت کے حاکم کے ظلم اور جبر کے ذریعے سے اللہ ان کو سزا دے گا۔ جو ناپ تول میں کمی کرے گا، سخت قحط کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے، وقت کے حاکم کے جبر کے ذریعے سے اللہ ان کو عذاب دے گا۔ ان پہ مختلف قسم کے ٹیکس لگیں گے، ان پہ مہنگائی کو مسلط کر دیا جائے گا، ان پہ قحط کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک لے گی، جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی، اللہ اپنی رحمت کی بارش روک دے گا۔ اگر چرند پرند حیوانات، معصوم بچے نہ ہوں، اللہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے۔ جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بارش اللہ روک دیتا ہے۔ کتنا طویل دورانیہ تھا یہ خشک سالی کا، اور ہمیں سے جتنے یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں بالخصوص بزرگ، ان کی زندگیوں میں اتنی طویل خشک سالی شاید نہ ہوئی ہو۔ سردیوں کا سیزن سارا خشک سالی میں گزر گیا، 4 ماہ سے زائد عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ کے غصے کی علامت ہے۔ اور الحمدللہ اللہ نے کرم کیا کہ ابھی کچھ بارش ہوئی۔ سردیوں کا سیزن سارا اس طرح گزر گیا ہے۔ تو فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک لیتی اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتی۔ چوتھی چیز فرمایا کہ جو قوم اللہ رسول سے کیے ہوئے جو عہد ہے اس کی خلاف ورزی کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کو ان پہ مسلط فرما دیں گے۔ آج ہم نے اللہ رسول سے کیا عہد کیا تھا؟ پاکستان جب بننے لگا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں میرے، ان سے پوچھو نا، اور جو وہ فارم فل اپ کرنے کے لیے دیا گیا تو اس کے شروع میں کیا لکھا تھا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیت اس فارم کے بالکل شروع میں لکھی، اور آگے لکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جزاک اللہ، کلمہ پورا کیا کرو۔ کلمہ ادھورا پڑھا ہم نے، پاکستان کے بننے کے مقاصد ادھورے رہ گئے۔ جب تک کلمہ پورا نہیں ہوگا پاکستان بننے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت یہ عہد کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عہد ہم نے کیا۔ آج ہم نے اللہ کے اس عہد کی خلاف ورزی کی، غیروں کا قانون ہم نے یہاں پر لاگو کیا، اللہ رسول کا حکم کو پس سے پشت ڈال دیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آج جو شرعی وفاقی شرعی عدالتیں ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور ان کی طرف کوئی جا ہی نہیں رہا، ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہا، اور جو انگریز کا کالا قانون ہے اس طرف سارے بھاگتے جا رہے ہیں۔ وہ ہم سب کے سامنے جو قرآن اور شریعت کا حکم ہے ہم نے اس کو پس سے پشت ڈال دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ رسول سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کرو گے اللہ غیروں کو مسلط کر دے گا، تمہارے مال دولت کو لوٹ کر لے جائیں گے، فیصلے تمہارے ان کے اختیار میں ہوں گے۔ تم بجلی بھی اپنی مرضی سے سستی نہیں کر سکتے، تم پیٹرول بھی اپنی مرضی سے سستا نہیں کر سکتے، دیگر معاملات بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔
تمہارے اختیار کیا ہے؟ اور پانچویں چیز فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف فیصلے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خانے جنگی میں مبتلا کر دے گا، آپس میں لڑا دے گا۔ نہیں لڑ رہے، ایک دوسرے کو نہیں فتح کر رہے۔ ملک کے لیے کیا کیا ہے 77 سالوں سے؟ ایک دوسرے کو فتح کرتے آئے ہیں، ایک دوسرے کو بچھاڑتے آئے ہیں، اپنی اپنی باریاں پوری کرتے ہوئے یہاں تک نوبت پہنچی۔ اور آج ہمارے ملک کی معاشی حالت کیا ہے؟ پڑوس میں انڈیا کو دیکھ لو، تناسب کسی ٹائم موازنہ کر کے چیک کر لینا، وہاں آج کتنا سستا ہے، عمرہ کتنا سستا ہے، وہاں آٹا کتنا سستا ہے، وہاں بجلی کتنی سستی ہے، دیگر چیزوں میں کتنا فرق ہے۔ اللہ کی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، یہاں کیوں ہیں؟ ہم پر مسلط ایسے لوگ ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو زکوٰۃ روک لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش روک لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم مبارک موضوع ہے۔ قرآن شریف میں 82 مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے ملا کر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور علیحدہ سے جو زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں آیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اکٹھا جو اللہ نے بیان کیا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 82 جگہوں پہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح نماز فرض ہے جس طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اور رمضان شریف سے پہلے اس کی تیاری جسے ہم نے پہلے عرض کیا، اپنے معاملات کلیئر کریں، اپنا لین دین کلیئر کریں، اپنی زکوٰۃ کلیئر کر کے اللہ کے راستے اللہ کا حکم جو ہے تو وہ پورا کریں تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے لے۔ ابھی سے سچے دل سے توبہ کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، تعلقات پہ نظر دوڑاؤ، جہاں کہیں رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں کہیں ناراضگیاں ہیں تو ختم کرو، معافی تلافی کرو، ورنہ تمہاری فائل روک دی جائے گی۔ نہ رمضان میں مغفرت ہوگی اور نہ لیلۃ القدر میں ہوگی۔ فرمایا ایسے لوگوں کی فائل کو روک دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، اگر انہوں نے ایک دوسرے کے حق حقوق کو ادا کیا اور معافی تلافی کر لی تو ٹھیک ہے، ان کا بیڑا بھی پار، اور اگر نہیں تو پھر ان کی فائل رک جائے گی۔ تو ابھی سے اس حوالے سے بھی اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اپنی معمولات کو درست کر لیں، ٹائم ٹیبل ابھی سے بنا لیں، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے زیادہ وقت نکالیں۔ اس دنیا کے لیے سال کے 11 مہینے دوڑتے 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 تھک گئے ہم، اور جناب علی آج تک نا کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں ساری ضرورتیں پوری کر چکا ہوں۔ ہر ایک انسان جو ہے اسی طرح دوڑتے دوڑتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا وہیں کی وہیں ہے، یہ حسرتیں وہیں کی وہیں ہیں، یہ ضرورتیں وہیں کی وہیں ہیں۔ کوئی انسان بتاؤں مجھے ایسا کہے کہ میری ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، میری ساری خواہشیں پوری ہو گئی، میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ زمانہ بھی چھان مارا، دنیا بھی دیکھ والی، نہ کوئی خوش و خرم دیکھا، نہ کوئی غم سے خالی۔ اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور رمضان کا شان استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔